لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين اللہ رب العالمین کلام ذی شان کلام بابرکت کی صاحب فضیلہ سورۃ آل عمران کی آیات 102 تا 108 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی. باری تعالی نے سرنامہ کلام جو پیش کیا گیا اس میں خطاب ایمان والوں سے کیا ہے. اللہ تعالی کا روح سخن ایمان والوں کی طرف ہے. جب کبھی بھی اللہ یا ایھا الناس سے خطاب کرتا ہے تو
اس سے مراد تمام انسانیت. اور جب اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر کسی خاص قوم کو مخاطب کرتا ہے یا اہل کتاب، تو اس سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو وحی آئی اور اس میں انہوں نے ان پیغمبروں کو مانا، تو انہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے، جیسے یہودی ہے، عیسائی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے اور فرمایا اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. نہایت قابل فکر بات ہے کہ ایمان والوں کو خطاب کرنے کے بعد ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ خاتمہ بھی بالخیر ہو، خاتمہ بھی ایمان پر. اگر محض ایمان لانے کے بعد اس بات کی کوئی شہادت یا کوئی ضمانت مل جاتی کہ اب کسی بھی شخص کا خاتمہ بالخیر ہوگا، اسلام پر ہوا، تو پھر اس طرح سے خطاب نہیں کیا جاتا. ایمان لانا بالکل ایسا ہی ہے کہ جب کبھی بھی ایمانیات سے مراد یقین ہے تو آپ جب اس کی دہلیز کے اوپر قدم رکھتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اسلام میں داخل ہونے کے لیے جب ایمان لے کر آتے ہیں تو عمل کی گواہی اس کے ساتھ موجود ہوتی ہے. تو یہ تسلسل چلتا رہے حتیٰ کہ موت آ جائے، اور جب موت آئے تو اس حال میں آئے کہ ایک بندہ اللہ کا مسلم ہو. اللہ کا مسلم ہونے سے مراد کیا یہ کوئی لیبل ہے جو چسپا کر لیا جائے اور اسے آویزہ کر دیا جائے اور پھر اس کے بعد اس کی پرستش کی جائے؟ ایسا نہیں ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے مسلم ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، اس کے تابع فرما ہو، اس کے مطیع ہو، اس کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے. یہ محض ایک ٹائٹل، ایک نام نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد تو عمل کا آغاز ہوتا ہے. لیکن ہم نے بدقسمتی سے کیا سمجھا ہے کہ شاید کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد یہ گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد اگر ہم الجماع میں شامل ہو جاتے ہیں، امیر کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم جو چاہے کرتے رہیں، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جماعت کے سربراہ تھے وہ صحابہ کی جماعت تھی. وہ جماعت المسلمین کے جس جماعت المسلمین کے امام تھے وہ قرون اولیٰ کے لوگ تھے. جب وہ مارکے کے اندر موجود ہیں، اسی پہ سالار ہیں، اور کسی شخص کے بارے میں یہ کہا گیا صحیح مسلم میں ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ تو جنتی ہے، آج تو اس نے اجر لوٹ لیا. آپ کو یاد ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ وہ شخص جہنمی ہے. صحابہ پر یہ بات بہت گراں گزری تھی. آپ دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے مسلم ہو، اللہ کے مطیع اور فرمانبردار. اس سے مراد کیا ہے؟ ایک شخص ایک ایسے مارکے میں، ایک ایسے کاروبار میں موجود ہے، ایک ایسے مارکے میں موجود ہے جس کے سربراہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک شخص ایسے نظم اجتماعی میں موجود ہے کہ جس کی امامت خود بنفس نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروائیں گے، لیکن اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جانتا نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی جمعیت یا کوئی نظم اجتماعی محض اس میں داخل ہونے کی بنیاد کے اوپر جنت نہیں مل سکتی، چاہے وہ نظم اجتماعی کی امامت نبی ہی کیوں نہ کرا رہا، چاہے اس کا سپہلا سالار نبی ہی کیوں نہ، کوئی ایسا خانوادہ کہ جس کی سربراہی کسی نبی کے ہاتھ میں ہے، اس کا سرپرست کوئی نبی ہے، تو اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ وہ خانوادہ یا وہ گھرانہ جنت میں جائے۔ جنت میں جانے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ خاتمہ بالخیر ہونا، خاتمہ ایمان پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے اب یہ بات بہت زیادہ قابل فکر ہونی چاہیے کہ ان کو ہر آن اور ہر لہجہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر نگراں سمجھنا ہے۔ ان کو یہ بات جاننا ہے کہ ان کے اندر اگر جواب دہی کا شعور موجود نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس موجود نہیں ہے، تو کوئی بھی جمعیت، کوئی بھی نظم اجتماعی، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ تو یہ بات سب سے پہلے مسلمین کو اصبر ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم سب سے زیادہ بے فکر ہو چکے ہیں۔ ہماری خلوت اور جلوت، ہم تنہائی میں کس طرح ہوتے ہیں اور لوگوں کے سامنے کیا ہو کر رہے ہوتے ہیں، یہ میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ ہمارے معاملات لوگوں کے ساتھ کیا ہیں، کاروباری لحاظ سے، لین دین کے معاملے میں، یہ میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ہم بے فکر ہو چکے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محض یہ نظم اجتماعی سے وابستگی کو ہم نے آخرت میں جانے کی دلیل سمجھ لیا، حالانکہ ایسا نہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظم اجتماعی، آپ بہترین مارکے میں موجود ہیں، صحابہ اکرام کی جھرمٹ میں موجود ہیں، صحابہ اکرام اس میدان جنگ میں آپ کے ساتھ بنفس نفیس کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک شخص جو کسی کافر اور مشرک کو نہیں چھوڑتا تھا مگر اس کا قلمدامہ کر دیا کرتا تھا، اس کے بارے میں کہا کہ آج تو اجر یہ لے گئے اور یہ جنتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، وہ من اہل النار، وہ جہنمی۔ صحابہ پر یہ بات بہت گرا گزری، بلکہ یہ بھی کہا کہ اگر یہ جہنمی ہے تو پھر جنتی کون ہے؟ آپ اندازہ کریں۔ تو یہ سمجھ لیجیے کہ ایک صحابی نے کہا کہ میں اس کا پیچھا کروں۔ وہ جب اپنے گھوڑے کو دوڑاتے وہ شخص، تو وہ بھی اپنے گھوڑے کو، وہ جب کہیں رکتے وہ بھی رکتے۔ پھر اس کے بعد آخر کار دیکھا کہ وہ شخص زخموں سے چور ہو گیا۔ اس نے اپنی ترکش میں سے تیر نکالا اور اپنے حلقوم پہ رکھا، اور اس کے بعد اس کے کا جو پیکان ہے وہ زمین پہ رکھا اور اس کے اوپر زور دیا، خودکشی ہے۔ اب جنہوں نے یہ چیز دیکھی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، الہ نہیں مگر اللہ تعالیٰ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم معبود نہیں مگر اللہ تعالیٰ، اور آپ اللہ کے نبی۔ آپ نے فرمایا کیا واقعہ ہوا؟ فرمایا جس کے بارے میں ابھی آپ نے یہ کہا تھا اس نے اس طرح سے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ لوگوں میں اعلان کر دو انہ لا يدخل الجنۃ الا نفس مسلمہ، جنت میں کوئی نہیں جائے گا مگر مسلم نفس۔ مسلم نفس کون سا نفس ہوتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے تابع کر دیا، وہ اللہ کا مطیع ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، رسول اللہ کے احکامات پہ عمل کرتا ہو، رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل کرتا ہو، اور پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کو بھی اس چیز کے بارے میں بتاتا ہو، اس کے بعد اقربا اور دوست احباب کو بھی اس چیز کی طرف دعوت دیتا ہو، اس کے بعد تمام انسانیت کو اللہ کی عبادت کی طرف بلا دیتا ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک شخص وہ ہے جو اللہ کا وفادار ہے،
ایک شخص وہ ہے جو اللہ کا تابع فرما ہے، ایک شخص وہ ہے جو اپنی خواہش کا وفادار، اپنے آپ کا وفادار، اپنے گروہی اور نسلی جو تعصبات ہیں ان کا اسیر ہے۔ میرا گروہ، میری جماعت، میرا مسلک، میرا مکتب فکر، میری خاص قسم کی جو جن لوگوں کے ساتھ گروہ ہے، بس وہ اس کا وفادار، چاہے وہ نسلی اعتبار سے ہو، چاہے وہ جغرافیائی اعتبار سے ہو، چاہے وہ صوبائی اعتبار سے ہو، یا وطنوں کے اعتبار سے ہو، یا مسلکی اعتبار سے ہو، یا کوئی اور سیاسی پارٹیاں ہوں، بس وہ اپنی پارٹی اور اپنے گروہ کا وفادار ہے یا اپنے آپ کا وفادار ہے۔ تو کیا یہ کئی وفاداریاں جب تقسیم ہوتی ہیں اختلاف رہتا ہو؟ اس لیے کہ جو آدمی اللہ کا وفادار ہے، جو آدمی اپنے رب کا بندہ ہے، تو وہ تو اس کے تابع فرما ہو۔ تو ہم سب جو اللہ کے مسلم ہیں، جب اللہ کے فرما بردار ہوں گے تو ہم سب کی وفاداریاں اللہ سے جڑیں گی۔ لیکن جو آدمی اپنے نسل اور اپنے گروہ کا اسیر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گروہ کو اس نے بت بنایا ہوا ہے، اس گروہ کو وہ پوچھتا ہے، اپنی نسل کو اس نے بت بنایا ہوا ہے، وہ اپنی نسل کو پوچھتا ہے، اس کے لیے اس کا خاندان اور اس کا مسلک اور اس کا مذہب اور اس کا مکتب فکر سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ۔ اور وفاداریاں کس سے جڑی؟ گروہی تعصبات، نسلی تعصبات، جغرافیائی خطوں کی بنیاد کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا تفرقہ، تعصب، اختلاف۔ لیکن اگر وفاداریاں تمام کی تمام جڑ کر اللہ رب العالمین سے جڑے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون۔ اے لوگوں، یہ پوری کی پوری امت، یہ پوری کی پوری جماعت ایک جماعت ہے، اور میں تم تمام کا رب ہوں، لہذا تم مجھ سے ڈرو۔ رب ایک، جماعت ہے، اس لیے کہ وفاداری جو جڑتی ہے وہ اللہ کی طرف جڑتی ہے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا نقشہ بھیجا، وہ جو منظر کشی ہے وہ بہت خوبی کے ساتھ اللہ نے فرمائی اور ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اب اگر آپ اس کو پہلی آیت سے جوڑیں گے اور واو عطف موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے وَاعْتَصِمُوا کا، یہ پچھلی آیت سے جڑ رہا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اللہ کی حبل کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور دیکھو فرقے فرقے نہ بنو۔ جو اللہ کا مسلم ہے وہ اللہ سے جڑے گا، وہ اللہ کی حبل کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامے گا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح اور توضیح کو حرف آخر سمجھے گا، وہ اس کے بعد فل اسٹاپ لگا دے گا۔ لیکن جو آدمی اپنے گروہی تعصب میں مبتلا ہے، اپنے مسلکی تعصب میں مبتلا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کی وفاداری اپنے آپ سے اور اپنے مسلک اور اپنے مذہب اور اپنے گروہ سے ہوگی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ اعتصام بحبل اللہ وجود میں نہیں ہے۔ یعنی اعتصام بحبل اللہ کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے، صحیح مسلم ہے۔ جس شخص نے اس کو تھامے رکھا وہ ہدایت کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں آگے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور الگ الگ نہ ہو۔ الگ الگ کب ہوں گے؟ کہ جب وفاداری اللہ سے، وفاداری غیر اللہ سے ہو۔ تو جماعت المسلمین کی دعوت کیا ہے؟ کہ ہم لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، ہم اپنے گروہی تعصبات کو پیچھے رکھتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں لوگوں تمہارا رب اللہ ہے۔ البتہ جب کبھی بھی کسی مسلک یا کسی مذہب کو آپ دیکھیں، سنیں، اس کا نام سنیں، تو ہر ایک مسلک اور ہر ایک گروہ اور ہر ایک جماعت کے پیچھے کوئی ایک شخصیت کا نام۔ جماعت المسلمین کا جب آپ نام سنتے ہیں تو یہ وہ الجماع ہے جو ان لوگوں کا نظم اجتماعی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمین ہیں، جو اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ انہوں نے تمام غیر اللہ کے اقوال، افعال، رائے، قیاسات اور فقہی موشگافیوں کو اپنے پاؤں تلے روک دیا، ان کو دین کی حیثیت نہیں دی ہے۔
دین کی حیثیت سے صرف وہی ہوتی ہے جو من جانب اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. اے لوگوں اس چیز کی پیروی کرو جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس کے علاوہ ولیوں کی پیروی نہ کرو، تم بہت کم نصیحت حاصل کرو. کا مطلب یہ ہوا کہ وحی کیا ہے جو آسمان سے نازل ہے. کس پر نازل ہوئی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جبریل امین کے ذریعے سے. اچھا، اس وحی کی توضیح اور تشریح کس نے کی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. اے نبی، ہم نے آپ پر یہ الذکر قرآن مجید اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے تبیین کر دیں، لوگوں کے لیے وضاحت کر دیں جو کچھ ان کی جانب نازل کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ما انزل اللہ ہے اس کی تبیین بھی ما انزل اللہ، اس کی وضاحت بھی ما انزل اللہ ہے. وہ کوئی ملاؤں کے یا مولویوں کے سپرد نہیں کی گئی، اور وہ علماء اور راہبوں اور پیروں کو اس کا متولی نہیں بنایا گیا کہ وہ اس کی تشریح کرے. تو یہ بات اسپر ہونا چاہیے مسلمین کو بالخصوص کہ جو ما انزل اللہ ہے اس کی تشریح کون کرے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ان علینا بیانہ، اے نبی ہماری اس کی جو تشریح ہے وہ بھی ہمارے ذمہ ہے. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ جماعت المسلمین منزل من اللہ کو دین کی حیثیت سے جانتی ہے، اور منزل من اللہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا ہے کہ جو آپ پر نازل ہوا وہ، اور جس کی تبیین آپ نے کی، اس لیے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ نبی اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے، یہ جو کچھ کہتے ہیں وہی ہوتا ہے جو من جانب اللہ ہوتا ہے. تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب اس کے بعد جو فقہاء ہیں جنہوں نے فقہ مرتب کیا، جو علماء ہیں، جو دیگر دانشور ہیں، دیگر اہل بصیرت ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک بات سمجھ لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں اس دین کو مکمل کر کے گئے. اللہ اور اس کے رسول کے بعد دین کے حوالے سے فل اسٹاپ. اب بعض لوگ ہمارے یہاں بعض پیروں کے اقوال پیش کرتے ہیں، صوفیوں کے اقوال پیش کرتے ہیں، اور ان اقوال کے ذریعے سے وہ تصوف کو ثابت کرتے ہیں. بعض لوگ وہ ہیں کہ جو خاص قسم کا نصاب، تبلیغی نصاب اور دیگر کے نام سے قصے اور کہانیاں سناتے ہیں. آپ نہیں دیکھیں گے کہ ان کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب اور وہ اللہ کی کتاب کے ذریعے سے وعظ و نصیحت کر رہے ہیں. اگر وعظ و نصیحت کے حوالے سے دنیا کے اندر کوئی ایک چیز موجود ہے وہ صرف کتاب اللہ ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کیجئے ان لوگوں کو جو اللہ کی وعید سے ڈرتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْ، اے نبی آپ نصیحت کیجئے فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ نصیحت اگر ہوگی تو کتاب اللہ سے ہوگی یا محمد الرسول اللہ کے فرمان عالی شان سے ہوگی. اس کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے ذریعے نصیحت کی جائے. تو معذرت اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، اور دین کے لحاظ سے تمہارے لیے جس چیز کو پسند کیا ہے وہ اسلام ہے. اب
بہت واضح ہو گئی بات کہ رسول اللہ کی حیات طیبہ میں دین مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم کسی چیز سے واقفیت نہیں رکھتے۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں اللہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پیدا ہوئے، بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے دین کو کس طرح سمجھا؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے دین کو سمجھا اور اس کے بعد رقم کیا۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم دین کو اس طرح سمجھیں جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، اس کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، محدثین ہیں، اور اس کے بعد ناقلین اور علماء ہیں اس امت۔ انہوں نے جو کچھ نقل کیا ہے وہ دین کے ماخذ سے نقل کیا ہے، لیکن جو کچھ نقل کیا ہے اس کو ماخذ دین نہیں کہہ سکتے۔ بہت مہین سا فرق ہے۔ اگر آپ کو میں دوبارہ سے ریپیٹ کروں پھر دوبارہ سن لیجئے کہ انہوں نے جو کچھ نقل کیا ہے رسول اللہ کی حیات طیبہ کے بعد رسول اللہ سے، تو وہ چیز جو رسول اللہ کی زبان اقدس سے ادا ہوئی وہ تو دین ہے۔ وہ قرآن مجید وہی مطلوب ہے اور وہی غیر مطلوب محمد رسول اللہ کے اقوال، ارشادات، فرامین، تقریر اور تصویر اور جو افعال آپ نے کی، اس کے بعد دین مکمل ہو گیا۔ اب جو کچھ وہ بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کی، وہ ماخذ نہیں ہے۔ جو کچھ اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے وہ ماخذ نہیں ہے۔ ماخذ وہ ہے جو رسول اللہ کی حیات سے ہے، دو الگ الگ چیزیں۔ لوگوں نے کیا کیا کہ اقوال الرجال کو، ان لوگوں کے اقوال کو جن پر وحی نہیں آتی تھی ان کو ماخذ دین بنا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ایک دین سے کئی دین وجود میں آئے، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج امت کی کیا صورتحال ہے۔ تو یہ تو جو علماء ہیں ملت کے، انہوں نے جو محنت کی ہے کہ ان کا بڑا احسان ہے کہ ان کے کندھے ہیں، ان پر کھڑے ہو کر ہم کچھ دور تک دیکھ سکتے، لیکن اس کا مطلب پتہ یہ نہیں ہے کہ ان کے اقوال کو ہم ماخذ دین میں شامل کر کے دین کو اور ان کے اقوال کو خلط ملت کریں۔ تو اگر ہم خلط ملت کر دیں گے تو پھر تفرق وجود میں آئے گا، اختلاف وجود میں آئے گا، اختلاف وجود کے اندر آئے گا، پھر ایک جماعت سے کئی جماعتیں وجود میں آئیں گی، جس طرح سے آپ نے دیکھا۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی حبل کو، اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑ لو اور فرقے درقے بنا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی۔ وہ یہ کہ ایک وقت تھا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پھر تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اللہ وضاحت کے ساتھ اپنی آیتوں کو بیان کر رہا ہے تاکہ تم ہدایت یاب ہو جاؤ اور پھر کسی تفرقہ بازی میں مبتلا نہ ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ تفرقہ بازی سے جو چیز وجود میں آتی ہے وہ نفرت ہے، وہ تعصب ہے، اور فرقہ واریت کیسے وجود میں آتی ہے؟ اس کی وجوہات دو ہی ہیں۔ اگر ہم اجمالی طور پر جائزہ لیں تو اس کی وجوہات دو ہی ہیں، ایک جہالت ہے اور دوسرا تعصب ہے۔ جہالت اور تعصب کی بنیاد کے اوپر فرقہ واریت وجود میں، اگر علم کی روشنی کو عام کر دیا جائے تو فرقہ واریت وجود میں نہیں آئے گی، بالخصوص وہ علم کہ جو وحی کے ذریعے سے نازل ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا کہ تم میں ایک جماعت ایسی لوگوں کی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، اچھے کام کا حکم دے، برے کام سے روکے، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ضلالت کے اندھیروں میں علم کی شمع اور ہدایت کی شمع روشن کرنے والے لوگ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اصلاح کی غرض سے کھڑے ہوئے ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کی خیر خواہی کی جائے اور اس خیر خواہی کی بنیاد کے اوپر ان کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو محبتوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جس بنیاد کے اوپر جمع ہوئے ہیں
وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی ہے جس کی بنیاد پر یہ جمع ہوئے. اور یہ محبت کون ڈالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ تعالیٰ کو خاطب ہوا تو فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی جس کو آپ ہدایت دینا چاہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے. یہ تو اللہ ہے جسے چاہتا ہے ہدایت سے سرفراز کرتا ہے. تو اللہ کے بندو اس محبت کا خیال رکھیں. یہ محبت بہت قیمتی چیز ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 4 الفاظ میں بیان کیا. ابو داؤد میں سے یہ 4 جملے بہت قیمتی ہیں. فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان. کہ جو شخص اگر محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے, بغض کرے کسی سے تو اللہ کے لیے بغض کرے, اگر دے تو اللہ کے لیے دے, اور اگر کسی سے روک لے تو اللہ کے لیے روک لے تو اس کا ایمان مکمل ہوگا. تو اگر جب اللہ کا تقویٰ ہوگا, اور تقویٰ ایسا ہوگا جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. ایک جگہ فرمایا اتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے. ایک جگہ فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں چیزوں سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے نہیں ڈرو. واللہ احق ان تخشى, اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو, لوگوں سے نہیں ڈرو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی فکر, کون کیا کہے گا, کون کیا سوچ رہا ہوگا, کسی کے متعلق کسی کے کوئی کیا وہم, اس طرح کے وہم ہمارے دماغوں میں ہوتے ہیں کہ فلاں دیکھ لے گا, لوگوں میں ہماری کیا حیثیت رہ جائے گی, ہماری ناک کٹ جائے گی. اس طرح کے جملے آپ نے عام لوگوں میں سنے. لیکن یہ شعور کا جاگو نہیں ہونا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اس کا 2 آدمی ہوتے, اس کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. وہ معکم اینما کنتم, جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ. آپ ذرا سوچیں کہ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہے, اس کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت ہے, جو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت ہے. تو اللہ والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. وہ جس چیز پر کھڑے ہیں انہیں اس پر اعتماد ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں جو ان کا رب ہے. وعلى الله فليتوكل المتوکلون, اللہ ہی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے. یہ توکل کیا ہے؟ یہ بھروسہ ہے, یہ اعتماد ہے اللہ پر کہ جو کچھ اس نے اپنی کتاب میں کہا ہے وہ حق ہے. جنت حق ہے, دوزخ حق ہے, آخرت کا قائم ہونا یعنی قیامت کا قائم ہونا حق ہے, اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا حق ہے. یہ اس بات پر بھروسہ کہ جو کچھ کتاب اللہ کے اندر موجود ہے اور محمد الرسول اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل حق ہے. تو کیا یہ توکل اور بھروسہ آپ میں موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو سمجھ لیجیے کہ تقویٰ موجود ہے, اور اگر نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ بار بار کہتے رہے اللہ سے ڈرو. مسند احمد میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ کے نبی مجھے آپ کوئی وصیت کر دیجیے. آپ نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت, جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ ہر جگہ موجود ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی نصیحت کر دیجیے. فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا, اگر کوئی لغزش ہو جائے, کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کرو تو وہ نیکی کا کرنا تمہارے گناہ کو مٹا دے. اصل میں گناہ لغزش ہر ایک سے ہو سکتی ہے, ہم سب اللہ کے بندے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر کہیں آپ راستے میں جا رہے ہیں اور کوئی کیچڑ آتی ہے, آپ کا پاؤں اچانک نہ چاہتے ہوئے اس میں پڑ جاتا ہے, تو آپ کبھی ایسا نہیں کریں گے کہ دوسرا پاؤں کس پڑا. آپ پہلے پاؤں کو پیچھے کریں گے اور اس کے بعد اس کو دھونے کا اہتمام کریں گے. یہی کریں گے. سیئہ کا مطلب یہ, ایمان والے جو ہیں ایسا نہیں کرتے کہ وہ بے فکر ہو جاتے ہیں اور کیچڑ کے اندر دوسرا پاؤں بھی ڈال دیتے ہیں بلکہ اس کے اندر اچھلنے لگتے ہیں. یہ بے خوفی کی علامت ہے, یہ اللہ کا خوف نہیں ہے اس کا مطلب. تو جب کبھی بھی کوئی گناہ ہو جائے
اس کے بعد نیکی کرو تو وہ نیکی تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گی۔ پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی، آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا وہ خالق الناس بخلق حسن، لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آئے۔ معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ سے ڈرتے رہو۔ ایک اور جگہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ترمذی میں سب سے پہلی بات وہ کہتے ہیں جب میں مدینہ آیا، صحیح سند سے ترمذی کے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا، میں نے دیکھا کہ اس شخص کا چہرہ کسی سچے آدمی کا چہرہ ہے، کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے جو ارشاد رسول اللہ سے سنا، آپ یہ فرما رہے تھے یا ایھا الناس، اے لوگوں افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنہ، نبی سلام، اے لوگوں سلام کو پھیلا دو، کھانا کھلایا کرو، رشتوں کو ملایا کرو، اور اس وقت نماز ادا کیا کرو جس وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ تدخلوا الجنۃ بسلام، جب تم یہ عمل کرو گے تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ ارشاد فرما رہے ہیں، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو، وصلوا خمسکم، 5 وقت کی نماز ادا کرو، وصوموا شہرکم، رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مالوں کی زکات ادا کرو، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، اور اپنے عمرا کی اطاعت کرتے رہو، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو۔ جو بنیادی چیزیں ہیں، ہمارا اس معاملے میں کیا صورتحال ہے یہ میں اور آپ جانتے ہیں۔ اس امت کی جو صورتحال ہے، اگر آپ اس کو اٹھیں اور تمام مساجد کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک صف یا 2 صف، کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، یہ صورتحال ہے۔ اور دعوے بڑے بڑے ہیں۔ آپ سوچئے کہ جو اللہ کا ڈر آپ کو صبح کو بستر سے اٹھا کر نماز کے لیے برانگیختہ نہیں کر سکتا تو وہ کچھ اور کر سکتا ہے آپ؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دعوے بہت بڑے ہیں لیکن ہم قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اگر آپ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو بغیر قیمت کے تو ایک کلفی بھی نہیں ملتی۔ میں اور آپ جنت لینے چلے ہیں، جنت کی قیمت ہے، تو کیا وہ قیمت ہم ادا کرنے کے اوپر راضی ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہم ادا کرنے پر راضی ہیں؟ وہ قیمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے بچا لیا تو جنت در حقیقت انہی لوگوں کی، جنت کن لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے بچا لیا۔ میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں، تنہائی میں بیٹھ کر اپنا حساب کیا کریں۔ ہمارے ساتھ بدقسمتی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم کام کر سکتے ہیں وہ ہم کام نہیں کرتے۔ وہ کام کیا ہے کہ اپنا بے رحمی سے احتساب، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ ہمارا اپنا آپ اپنے قابو میں ہے، کسی کا ہمارے قابو میں نہیں، لیکن اپنے آپ کو سدھارنے کی فکر نہیں ہے، دنیا کو سدھارنے کی فکر ہے، اپنے آپ کو بگاڑنے بہتر کرنے کی کوئی پلاننگ نہیں ہے، دور جا کے جھنڈا گاڑے۔ ہمارے اپنے گھروں کی کیا صورتحال ہے یہ میں اور آپ کو اچھی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ کے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اب آپ ذرا سوچئے تو صحیح کہ ہم نے اپنے آپ پر اللہ کا دین نافذ کیا،
اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھو شیطان کے قدم بقدم نہ چلنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کیا کہا؟ تمہارا کھلا دشمن۔ آپ کو پتا ہو اگر کسی راستے کے اوپر دشمن بیٹھا ہے اور رسد گاہ بنائی ہے، تاک کر بیٹھا ہے کہ آپ وہاں سے گزریں گے اور آپ اس دشمن کا نشانہ بنیں گے، مجھے اور آپ کو کتنا زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ جو دشمن کہ جو ہمارے خون میں گردش کرتا ہے، اس سے ہمیں کتنا محتاط رہنا چاہیے، اس کی دراندازیوں سے کس قدر اللہ کی پناہ طلب کرنا چاہیے، اس کے معاملے میں کتنا زیادہ فکرمند ہونا چاہیے۔ کیا ہم فکرمند ہو رہے ہیں؟ کیا ہم اس کا اہتمام کر رہے ہیں؟ اگر یہ کچھ نہیں کر رہے تو یہ دعوے کرنا بند کریں۔ ان دعووں سے کوئی کچھ نہیں ہوگا، یہ دعوے صرف اور صرف ہمیں بے فکری کی طرف لے کے جا کہ ہم نے اپنا ہدف اپنے آپ کو نہیں بنایا، اپنے گھر کو نہیں بنایا، بلکہ اس کے علاوہ تمام کو اپنا ہدف بنایا۔ تو یہ بے خوفی اور بے فکری ہمیں جہنم میں لے جائے گی۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم وہاں پر ندامت والی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میں آپ کو اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہیں، اپنے آپ کے معاملے میں، اپنے گھروں کے معاملے میں، اپنے کاروبار کے معاملے میں، جہاں کہیں بھی آپ اپنے آپ کو اس وقت حلال روزی کمانا، اپنے بچوں کو حلال روزی کھلانا، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ وہ چیز ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا کلوا حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ کھاؤ۔ اب میں اور آپ سوچیں کہ حلال رزق کھانا، کیا ہم اس کا اہتمام کر رہے ہیں؟ ایک چیز، ذرا سی چیزوں کے معاملے میں ہم جھوٹ بولتے ہیں، کاروباری معاملات کے اندر، اپنے دوست و احباب سے، حتیٰ کہ اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں، اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا یہ جھوٹ بولنا ہمیں جنت کی طرف لے جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور سچی بات کا کیا کرو، وہ بات کے جو فتنوں اور رخنوں کے در بند کر دیتی ہے۔ اگر یہ کرو گے اللہ تمہارے لیے اصلاح فرما دے گا، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا گویا کہ وہ فلاح اور کامیابی سے ہمکنار ہو گیا۔ اب میں اور آپ سوچیں ہماری سوچان کیا من حیث القوم، آپ ذرا گوگل پہ دیکھیے تو صحیح کہ دنیا میں سب سے جھوٹی قوم کون ہے؟ نائجیریا اور مصر کے بعد یہ اس طرح کی جو کنٹری ہے، اس کے بعد تیسرے اور چوتھے نمبر پر پاکستان کا نمبر آتا ہے، سب سے زیادہ جھوٹی قوم۔ شرمندگی نہیں ہے، ڈوب مرنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھوٹ بولنا اور سوچتے ہی نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کریں گے 5 منٹ میں آ رہا ہوں، 5 منٹ میں آ رہا ہوں، پتہ ہے کہ آدھے گھنٹے سے پہلے نہیں پہنچ سکتا۔ کسی سے کوئی وعدہ کریں گے، کوئی وقت دیں گے، اللہ شاذ عالم لوگ ہوں گے جو وقت پر پہنچ جائیں، وقت سامنے والے کبھی برباد کریں گے اور کبھی وقت پر نہیں پہنچے۔ تقریبات کا اہتمام کریں گے، باقاعدہ لکھیں گے یہ چیز اتنے بجے ہوگی، بھائی آپ نے اگر اس وقت پہ کھانا نہیں کھلانا تو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کس نے کہا ہے آپ کو کہ آپ ٹائم دے اور لکھیں؟ خود کو بھی پتا ہے کہ یہ 9 بجے کھانا نہیں ہوگا بلکہ 10 بجے شروع ہوگا، لیکن لکھیں گے 9 بجے۔ کیا ہے
یہ عہد ہے، یہ وعدے کی پاسداری ہے. باقاعدہ ہم سائن کرتے ہیں باقاعدہ کہ ہم ٹریفک قوانین کے اصولوں کی پاسداری کریں گے. لائسنس لیتے کرتے ہیں. کیا یہ عہد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو اپنے عہدوں کو پورا کرو. کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ لولی لنگڑی اور اپاہج ہے. آپ دیکھیں جو لوگ بائک چلاتے ہیں اتنی بے پرواہی سے جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مفاد عامہ کیا چیز ہوتی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی آپ رستہ نہیں دو گے تو رستہ نہیں ملے گا. رستے کا اصول یہ ہے کہ رستہ دو گے تو رستہ ملے گا. اپنی لائن چھوڑ کر سامنے سب کے آگے کھڑے ہوئے ہیں، سب کے سب ایک ساتھ ہو کے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے ہیں آپ. یہ ہماری صورتحال ہے. تو اس بات پہ ناز آئے. ہماری صورتحال یہ ہے کہ چاہے ہم دودھ والے کے پاس کھڑے ہوں یا کسی اور کے پاس، سوچیں گے اپنی باری کا انتظار نہ کریں بلکہ پہلے جا کر جو ہے وہ 3-4 کو کراس کرتے ہوئے لے لیں. بالخصوص وہ حضرات کے جن کی بزرگ لوگ ہیں وہ اپنی داڑھی کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ اب کوئی بچہ اگر کھڑا ہو کچھ کہے گا نہیں. زیادتی ہے. یعنی آپ کو لائن میں کھڑا نہیں ہونا آ رہا، قطار میں کھڑا نہیں ہونا آ رہا، چھوٹی سی چیز میں آپ حق مار رہے ہو تو آپ کون سا بڑا کام کیا کرو گے؟ چھوٹی سی چیز میں آپ 2-3 آدمیوں کو حق مار کے آپ سوچ رہے ہو میں دودھ پہلے جا کے لے لوں یا کسی بھی دکان کے اوپر میں پہلا میرے نمبر آ جائے. کیا ہے؟ تقوی کی بنا دیجیے، تقوی کی بنا. اگر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربی، ایمان والو اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کرنے کا حکم دیتا ہے اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے. عدل کیا ہے؟ الوضع الشیء علی محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ پر رکھ دینا عدل ہے. اب آپ اور میں ذرا جائزہ لیں کہ ہماری صورتحال کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، ایمان والو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم عہدوں کو، ذمہ داریوں کو ان کے اہل کی جانب تفویض کرو. ہم کیا کرتے ہیں؟ میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا رشتہ دار، میری قوم کا آدمی، فلاں شخص. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تمام ادارے برباد ہیں، تباہ ہو چکے ہیں، سب کچھ بربادی کے دہانے کے اوپر ہے. نتیجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف ظلم، زیادتی، اقربا پروی اور حق تلفی اور اپنا حق تلفی. جس شخص کو جہاں تھوڑا موقع مل رہا ہے، جہاں اس کو تھوڑا اختیار ہے، وہاں وہ اپنے اختیارات کو غلط استعمال کرتا ہے. اور باتیں بہت بڑی بڑی. ایک آدمی اپنے گھر میں ہے، بچوں میں وہ انصاف نہیں کر رہا. ایک آدمی اگر فیکٹری میں ہے تو اپنے ورکرز کے درمیان اپنا وہ جو ہے وہ عدل نہیں کر رہا. ایک آدمی اگر اپنے کسی حلقے میں کوئی ناظم ہے، کوئی امیر ہے، کسی جگہ کا کوئی بڑا ہے، وہ اپنے معاملات کے حوالے سے بے پرواہی اور لاپرواہی کا شکار ہے. اللہ نہیں پکڑے گا. اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع، تم میں سے ہر ایک شخص نگراں ہے، وہو مسئول عن رعیتہ، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب میں اور آپ کتنی ذمہ داری ہے ہمارے پاس؟ ہر ایک شخص پوچھا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ول علیہ والد، اور فی روایت من ول من امر المسلمین شیئا، کہ جس شخص کو مسلمین کے امر میں سے کسی ذمہ داری دی گئی، کوئی ذمہ داری چھوٹی ہو بڑی، کوئی ذمہ داری نہیں، وَهُوَ غَاشٌ لَهُ، اور وہ ان کو دھوکہ دے رہا، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حرام، جنت اس پر حرام ہے. وفی روایت، اور ایک روایت میں لم يدخل معهم الجنہ، ان کے ساتھ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. بڑی بڑی دعوے تھے نا، بڑے معاملات تھے، بڑے کرو بڑھتا.
کیا وہ جب آخرت کے اندر بد نصیبی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑا؟ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن آسان اس کے لیے جس کے لیے اللہ آسان کرے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا پھر آگے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقہ فرقہ بن گئے، کھلے دلائل آ جانے کے بعد بھی اختلاف پر قائم رہے، ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ فرقے فرقے ہوتے کیوں ہیں؟ مفادات کی وجہ سے، مفادات کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں گے اس امت کی جو حال ہے، ہمارے اداروں کے جو سربراہ ہیں جو بھی اسلامی ادارے مدارس ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، ان کے بڑے بڑے بہترین قسم کے عالیشان ادارے ہیں، وہ ادارے تو ترقی کر رہے ہیں، لیکن من حیث القوم ہماری امت کی صورتحال ہے ابتری کا شکار۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو انٹرسٹ اپنے ادارے، اپنے مدرسے، اپنی آرگنائزیشن اور اپنی اس سے، اچھا اس سے پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس امت کی صورتحال کیا ہے؟ اس گاڑی کی طرح ہے، اس کار کی طرح ہے کہ جس کو سینکڑوں لوگ ہر طرف سے دھکا لگا رہے ہیں، سینکڑوں لوگ ہر طرف سے دھکا لگا رہے ہیں اس گاڑی کو۔ آپ مجھے بتائیے وہ گاڑی آگے بڑھے گی؟ نہیں بڑھے گی آگے۔ ہاں اگر وہ تمام کے تمام لوگ ایک سمت ہو کر، آرگنائز ہو کر ایک طرف دھکا لگائیں گے تو گاڑی جو ہے وہ سمجھ لیجیے کہ دفتر جو ہے وہ ایک طرف کی طرف سفر کرنا شروع کر۔ ہماری امت کی صورتحال بالکل اسی طرح کی ہے۔ ان کی جو اپنے جو معاملات ہیں، اپنے گھر کے معاملات، اپنے اداروں کے معاملات بہت عالیشان ہیں، لیکن امت کی صورتحال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، یہودیوں کی نہیں بات ہے، ان پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ ذلت اور رسوائی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک شخص کہتا ہے میری قوم، میرا ملک، میرا وطن اور ہماری ریاست، ہماری حکومت، ہماری تنظیم، ہمارا گروہ، تو طلبے کی تو پھر ان کا گروہ ہے، ان کا مدرسہ ہے، ان کا وطن ہے، وہ ترقی کرے گا، امت کا ترقی کرے گی۔ تو غلامی کی جو زنجیریں ہیں اس کو توڑنے کے لیے جماعت المسلمین کا احیا ہوا ہے۔ یہ کوئی معمولی ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ نہیں ہے۔ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ جتنے بھی ممالک ہیں، چاہے وہ اسلامی ہو یا غیر اسلامی ہو، یہ سب کے سب غلام ہیں، اور ان کی فوجیں اور ان کے ادارے صرف اور صرف اپنے لوگوں کو قابو پر کرنے کے لیے، کچھ اور کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ یونائٹ ہونا، اتحاد کا درس دینا، اتفاق کا درس دینا، یہ صرف اور صرف جماعت المسلمین کا کام، اس کے علاوہ کسی کا کام۔ اس لیے کہ ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا۔ ان کے اوپر فاتحین جو ہیں وہ حکومت کر رہے ہیں، ان کو اپنی اپنی لکیریں کھینچ کے دے دی گئی ہیں اور وہ اس میں شادہ اور فرحاں ہیں۔ جماعت المسلمین ان تمام جغرافیائی لکیروں کو کچھ اہمیت نہیں ہے، ان تمام جغرافیائی خطوں کو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان مسالک اور مذاہب کی پنڈتیوں سے ہم اپنے آپ کو مبرہ کر چکے ہیں، الحمدللہ، اور ہم ان سے بیزار ہیں، اور ہم صرف ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے مسلم۔ جو بھی شخص آئے ہم میں ملے اور اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اللہ رب العالمین کے دین کی خدمت کرے، ہم اس کو گلے سے لائیں۔ کوئی بھی شخص ہمارے دروازے کھلے، کوئی بھی شخص آئے اور اس چیز کو ماخذ دین سمجھے جو مان اللہ۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بات کو سمجھنے میں کوئی غلطی کر سکتی، تعبیر کی غلطی، تعبیر کی غلطی، اس کے لیے مسلمین کے علماء موجود ہیں، وہ ڈسکشن علماء میں کریں، عام لوگوں میں نہیں۔ عام لوگوں میں کریں گے اس سے انتشار پیدا۔ کوئی بھی شخص اگر اس شک کی بنیاد کے اوپر آتا ہے
وہ کالا ہو گورا ہو کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو ہمارے سینے کشادہ ہیں ہمارے دروازے کھلے ہیں ہم اس کو انشاءاللہ ویلکم کہیں گے اور اس کی پوچھ کو خوش آمدید کہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تفرقہ اور یہ اختلاف کی توبیخ بیان کرتے ہوئے اس سے نفرت دلاتے ہوئے کہ یہ عذاب اس دن ہوگا جس دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے۔ جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا؟ پھر ان سے کہا جائے گا جو کفر تم کرتے رہے اب اس کے عذاب کا مزہ چکھو۔ کیا کہا؟ کن لوگوں سے کہا؟ فرقہ بندی کرنے والوں سے۔ اکفرتم بعد ایمانی، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کیسے کہتے ہیں فرقہ بندی سے؟ صرف مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ تھوڑی کیا ہے، اس کے علاوہ دیگر 28 کے قریب ترجمہ کرنے والے مختلف قرآن مجید کے جن کا تعلق موجودہ ہماری تنظیم یا آرگنائزیشن جماعت المسلمین سے نہیں ہے، اپنے والوں کے ترجمے پڑھ لو انہوں نے کیا کیا اس کا ترجمہ، انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے کہ جو مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ کون سے مشرکین؟ من الذین فرقوا دینہم، وہ مشرکین جنہوں نے دین میں تفریق کیا۔ فرقہ بندی کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہاں کیا کہا؟ فرقہ بندی کیا ہے؟ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ وَيُذْهِبَكُمْ شِيَعًا فَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَعْضَ بَعْضٍ۔ نبی آپ کہہ دیجیے کہ وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب نہ دے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب نہ دے، کہ تمہیں آپس میں لڑا کر عذاب کا مزہ چکھا دے، گروہ گروہ بنا کر لڑا کر عذاب کا مزہ چکھا دے۔ دیکھیے یہ فرقہ بندی بھائی سے آزاد ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس سے بچنا ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ جہاں فرقہ بندی کی مذمت بیان کی گئی لوگ اس سے فرقہ بندی کہ باقاعدہ اس کو وہ کرتے ہیں کہ یہ تو تمام کچھ کو مسئلہ نہیں ہے، اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اچھا اختلاف رحمت ہے تو پھر اتفاق کیا ہے؟ تو زحمت ہونا چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ یہ سمجھ ان لوگوں کو دیتا ہے کہ جو اللہ کے دین پر اخلاص کے ساتھ خود بھی عمل کرتے ہیں، حد المقدور جہاں تک ہو سکتا ہے، اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی میں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، اے رسول یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو حق کے ساتھ ہم آپ پر پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور یاد رکھیں کہ یہ پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں تاکہ لوگ گمراہی سے بچ جائیں۔ اللہ اہل عالم پر ظلم کرنا نہیں چاہتا کہ بغیر ہدایت کا راستہ بتائے ان کو گمراہ کر دے۔ اللہ کام ہے ہدایت کا، مسلمین کا کام ہے، مسلمین کے علماء کا کام ہے کہ وہ اچھے ذریعے سے وعظ و نصیحت کرتے رہیں، لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہیں، اور خیر خواہی کی بنیاد کے اوپر انسانیت کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہیں۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ۔